اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کن امپورٹنٹ ڈیز میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں، قرآن و حدیث میں ان دنوں کے بارے میں کیا کیا ورچوز بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف دنوں اور راتوں کو مختلف دنوں اور راتوں میں فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئی انتھوزیازم کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ پا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں۔ اور جو لوگ لیگ کر رہے تھے اور ڈی موٹیویٹڈ تھے، ان کو نئی موٹیویشن ملے کہ وہ کچھ مزید کرنے کی جستجو رکھیں اور اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج سکیں، کیونکہ اصل زندگی کے بارے میں انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اس زندگی کی تو وہ زندگی سمجھ رہا ہی نہیں ہوگا، اصل آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے۔ یہ جو مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن دا رائٹ آنسر از اٹ از شہر اللہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں صرف وہ لوگ ہی اسٹرائیو کرتے ہیں، دوز ہو ریلی وانٹ ٹو شائن آؤٹ، دوز ہو آر موٹیویٹڈ، جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس، کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی گرینڈیوسٹی کی وجہ سے وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی ایگزامپل میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ آتا ہے 3 دن کا روزہ رکھو، اور دوسری جگہ پہ 3 راتوں کا روزہ رکھو۔ سو یہ ایلیکوینس میں شامل ہوتا ہے۔ سو اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں وہ ولیال عشر، وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیسٹ ڈیز ان دیز 10 ڈیز کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 9th and the 10th of حج، یوم العرفہ and یوم النحر، عید کا دن اور عرفہ کا دن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں، which is the 3rd part of the night۔ اور پھر فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ دے پوزیس انٹلیکٹ اینڈ نالج۔ تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ were surprised، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے، اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ لیکن صحابہ اور سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ، انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ، لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے
وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا۔ اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے۔ You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places۔ وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days, so recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید۔ تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، اینڈ آف کورس سبحان اللہ ایز ویل۔ تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دی علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا۔ اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے۔ تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ Now fasting 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ Yes, you heard me right، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ Now very briefly، ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز، اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں۔ جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں، اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا، تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں، which is the first thing I'll quote، کہ حج، جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise، اللہ اکبر، کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت، اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے۔ مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے۔ so it's a great reward۔ بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں، جوانی میں کر لیں، اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز قربانی، which is the sacrifice، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے، چلے ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو۔ تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا، اس قربانی کو ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے، تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟ دونوں کریں انشاءاللہ، اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص اہتمام کریں۔ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا لکمی نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ تو اس کے اہتمام کریں، صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، تو تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ چوتھی چیز قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں، کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ there is no deed better than reading Quran and pondering upon it۔
اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. یس وی نو اینڈ وی ریئلائز کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن دیز 10 days آر این امیزنگ اپرچونیٹی جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, which is the 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں ڈیڈ حدیث میں سجیسٹ کی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے, تو کثرت سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دنوں جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th point is give lots of charity. سیکریفائس تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 is honor your parents. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th point is صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. And the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی, تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف good deeds, throw off your burdens inshallah ta'ala, or start with a fresh mind and with a new motivation. What is the dua, what is the best dua for the day of Arafah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. This is the best dua to be recited on the day of Arafah. تو اس کو کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں, صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں, کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تو میں نجات مل جائے گی.